رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المفسدين عند الله على منابر بالنهر عن يمين الرحمن وكلتا يدي يمين الذين يعدلون في همهم وأهلهم وآلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى ألا ننسى الخير يوم القيامة حتى يغيره من حور العين ما شاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کے حمد و ثنا کبریائی بڑائی وعبیحات تمجیدات تسبیحات تکبیرات اللہ والعزت کی ذات کے لیے اللہ صاحب درود و سلام امام الانبیاء ورشد الاولیاء فقیہ واعظم قدر محمد مصطفی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے لیے اللہ صاحب ذی وقار ارباب مخلص مومن مسلم مواہب ساتھیوں، آپ حضرت کے سامنے جو چند کلمات فی احکام اللہ فی شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیان کی، دعا کرو اللہ ان کا صحیح معنی اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بعد اذان طرفین کو اللہ رب العالمین قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دنیا کے اندر انسانوں نے قرآن مقدس کو بھی بڑا حسنیا، کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جنہوں نے قرآن کو سمجھا بھی صحیح، کچھ ایسے ہیں جو مسلمان ہونے کے باوجود امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہونے کے باوجود نہ قرآن کو سمجھ سکے نہ قرآن کو پڑھ سکے. یہ بد نصیبی ہے. اچھا، دنیا کے اندر یہ انسان آدمی کیا سوچ رہا ہے؟ ہر بندے میں یہ سوچ ہے میں اچھا کپڑے پہنے میرے لوگ عزت والا پہن، میں اچھا پیسہ کماؤں میری عزت بن جائے گی، میں اچھا تعلق بناؤں میری عزت بن جائے گی، فلاں پڑھنے کے ساتھ اگر میرا تعلق بن جائے تو میری عزت بن جائے گی، میں اس کے ہاں میں عزت آ رہا ہوں. لوگ مختلف قسم کے سرٹیفکیٹ لے کے باہر لے کے بڑے بڑے لوگوں کے ڈمپر نے فلاں فلاں بادشاہ وزیر صدر ان کے لے کے بھیجے ہمارا تعلق ہے. لوگوں کو بڑی فخر سے پیش کرتے کہ ہمارا تعلق ہے، ہماری بڑی عزت ہے، بڑی شہرت ہے، ہمارا تعلق ہے، ہمارا نام ہے. اسی دنیاوی عزت کمانے پہ ہر بندہ اپنے زور لگانے پہ لگا ہوا، پیسہ کمانے کا اسی وجہ سے
اگر کوئی اچھا خاصا نکالتا ہے تو اسی وجہ سے ذہن میں مقصد یہ بن گیا کہ لوگ کہیں گے جناب جناب ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ غیر حقیقت ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ غیر شریعت ہے۔ عزت وہی ہے جس کے رب عطا کرتا ہے، اصل عزت وہی ہے جس سے رب عطا کرتے، وہ غریب ہے، وہ حقیر ہے، وہ خاندانی ہے، آپ کے حضرت کے اندر وہ غیر خاندانی بیٹی ہے، وہ سفید رنگ والا ہے، وہ کالے رنگ والا ہے، وہ بڑے قد والا ہے، چھوٹے قد والا ہے، کپڑے قیمتی پہنتے ہیں یا کپڑے سستا پانی میں پہنتے ہیں، نہیں، یہ بات صرف اللہ کے یہاں نہیں ہے، اللہ کے یہاں عزت دار وہ ہے جس نے اللہ کی عزت دی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، اللہ کہتے ہیں ساری کی ساری عزتوں کا مالک بھی اللہ ہے، جس کی اللہ جسے چاہیے اس کی مرضی عزت ادا کر دے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، جسے اللہ عزت دے دے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جسے اللہ بے عزت کرتے رسوا کرتے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، جسے اللہ رسوا کرتے اسے وہی عزت دے نہیں سکتا۔ وہ جتنا پیسے والا بن جائے، جتنا شہرت والا، جتنی ڈگری والے بن جائے، جتنے تعلق قائم کرنے والا بن جائے، اللہ عزت چھین لے تو پھر وہ عزت دار بن ہی نہیں سکتا۔ آج چلوں گے اس خطبے کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ بھی ہاں عزت دار کون ہے۔ قیامت والے دن جیسے عزت ملنی ہے وہ ایسا میدان لگا ہوگا جس میں افرا تفری مچی ہوگی کہ میرے ساتھ پلٹا گیا، نہ باپ بیٹے کا بنے گا، نہ خامد بیوی کا بنے گا، نہ ماں باپ اولاد بنے گا، نہ بیوی اولاد بھی بنے گی، یا دنیا میں ماں باپ اپنے اولاد سے ملتا کر اس وقت کوئی نہیں کرے گا۔ اور دوسرے یہ اعلان جو سنا جائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کون ہے آج میرے سامنے کھڑا ہو کے دکھائے، کوئی بڑا بن کے دکھائے، کوئی چودھری صاحب، کوئی مہار صاحب، کوئی جام صاحب، کوئی وڈیرا، کوئی سردار۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج اکیلے ایک ہی بات اللہ شریک کی جبریت کر رہی ہے، وہ قہار بن کے رہتا ہے۔ کوئی چاہیے ہے اللہ سب کو موت دے گے، موت کو بھی موت دے گے، فرشتوں کو بھی موت دے گے۔ اللہ یہ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم۔ کوئی تو سر اٹھا کے دکھائے، کوئی تو تھوڑا سا ہلکا بھیل دکھائے، کوئی ہے لیکن اس میں دوبار ہو، اس کے بعد کوئی فیصلہ ہے۔ اللہ جسے عزت کی پگڑیاں پہنا کر کہے تھے وہ جنت میں لٹا کے رہ جائے، اور جس نے دنیا میں رہے کہ اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ نے دنیا میں اسے بے عزت کر دیا، رسوا کر دیا، وہ قیامت والے دن کی بے عزت کر دیا، وہ جہنم کی آگ میں چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے یہاں عزت ایک مثال ہے، اتنے المفسدین عند اللہ علی منابر من نور۔ اللہ کے یہاں اللہ ایک بندے کو بلائیں گے سب کے سامنے، ایک نور کا ممبر بنوائیں گے، اللہ نور کا ممبر، جس طرح یہ لکڑی کا ممبر ہوگا اسی طرح اللہ ایک نور کا ممبر بنوائیں گے، اس بندے کو کہیں گے کس کے اوپر سوار ہوا۔ ساری دنیا دیکھنے والی ہوگا کہ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ کو کیوں فرماتے ہیں المقصدین عند اللہ، اس لیے دنیا میں رہے کہ انصاف قائم کی، اپنی اولاد کے ساتھ انصاف، بیوی بچوں میں انصاف، والدین سے انصاف، بھائیوں کے ساتھ انصاف، ہمسایوں کے ساتھ انصاف، رشتہ داروں کے ساتھ انصاف، جماعت کے ساتھ، قوم کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، برادری کے ساتھ انصاف عدل قائم کر کے رہا۔ جس بندے کے ہاں انصاف آ گیا، شریعت کے مطابق اس نے انصاف اور عدل قائم کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ اسے جنت میں نور کے ممبر میں بٹھا دیا۔ یہ کس نے بٹھایا ہے؟ اللہ نے عزت دی ہوئی۔ وَقِلْقَ يَدَيْنِ يَدَيْنِ الَّذِينَ يَعْقِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ، اللہ قرآن میں اللہ حدیث میں فرماتے ہیں کہ اسے ایسی حکمرانی دی جائے گی وہ جنت میں ایسے نظر آئے جس طرح بادشاہ بیٹھا ہے۔ عدل قائم کرو، انصاف کو سمجھو،
دنیا کے اندر کی دنیا میں انصافی بکھری ہے. باپ بیٹے کے ساتھ، بیٹا باپ کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، باپ بیوی کے ساتھ، ہمسایہ ہمسایہ کے ساتھ، دکاندار دکاندار کے ساتھ. تو جو نیچے آتا ہے چوری کے وہی کہتا ہے. کسی کو معافی نہیں، کسی کو معافی نہیں ہے. لگتا تو سیدھا ہے ورنہ بیکار ہے. اسی گلیے کے وہ دنیا آج کھڑی ہو گئی. کسی کو یہ نظر نہیں آتا میرے ہمسائے کی حالت کیا ہے، کسی کو یہ نظر نہیں آتا میرے باپ کی حالت کیا ہے، میرے بیٹے کی حالت کیا ہے، میرے بیوی بچوں کی حالت کیا ہے. نہیں، یہ انسان کا ترازو کو میں نے اپنے ہاتھ سے ختم کر دیا. خون سفید ہے، یہ جو نہیں جو میرا حال ہے، خون سفید ہو، سفید کیا سیاہ بھی ہو گیا، سفید بھی ہو گیا، سارے کچھ ہو. احساس ختم ہو گیا، احساس ختم ہو گیا. کوئی اگر پس رہا ہے تو اسے ہم دیکھ رہے ہیں، تماشا لگا ہوا ہے کہ دیکھ رہے ہیں کیسے پیسا کھا رہا ہے، پسنے والا کیسے سے پس رہا ہے، اور نیچے پسنے والا کیسے پیسا جا رہا ہے. بس کسی تماشے پر دنیا قائم ہے، تماشا دیکھنے والے ہیں. نہ کوئی کسی کی مدد کے لیے کھڑا ہے، نہ احساس ہے کہ میں اپنی جان اس کے لیے قربان کر دوں. نہیں، یہ بات کرنے کے لیے میرا بیٹا بن ہے بلکہ ساری دنیا ہم کی بات کے لیے مار دیا. یہ آج جو اس کے اندر یہ اسی بات کے اوپر دنیا قائم ہو رہی ہو. کوئی انصاف نہیں ہے. اللہ کی عزت کیسے لے؟ دنیا کی عزت کا پتہ نہیں ہے، دنیا کے لوگوں کی عزت کرنے کا علم نہیں ہے. اللہ کی عزت کے دار کبھی بھی نہیں گرے. اللہ کے نبی نے فرمایا سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، من كان مغيظا وقادر على ان ينفذ. ایک بندے کو غصہ آ گیا کسی دوسرے کے اوپر، اور غصہ بھی حق پہ آیا، مت مقابل نفسان کیا ہے، غصہ حق پہ آیا. من كان مغيظا، غصہ آیا، کتنا غصہ آیا، وہ قادر على ان ينفذ، وہ اس کو مارنے کی طاقت بھی رکھتا تھا، غصہ پورا کرنے کی ہمت بھی تھی. لیکن تعالی سبحانہ وتعالی اس نے غصے کو پی لیا. قیامت والے دن اللہ قدر میدان آواز دے کے کھڑا آ جا دے میرے پاس. کیا کیا اس نے؟ اللہ نے کیوں بنایا اسے؟ اللہ نے نام لے کے آواز کیوں دی؟ جسے اللہ آواز دے عزت کے لیے، وہ کوئی معمولی عزت ہے؟ آج دنیا کے اندر ایک استاد اپنے شاگرد کو صرف شاباش دے دینا، شاگرد بھی کھول جاتے ہیں، سما ہی نہیں. ایک بڑا علاقے کا وڈیرا اس بندے کو کہہ دینا جی اس کا کام بڑا ٹھیک ہے، یہ بڑا انسان جو بڑا اچھا انسان ہے. وہ بھی دل کے اندر اس سے بھی خیال آیا کہ میں اتنا اچھا ہوں تو اس نے کہا ہے نا، جسے اللہ کہنے کے تو وہ اچھا ہے، باقی کچھ بچنا ہے کیا؟ من کذب خیرا واللہ قادر ان ينفذ. غصہ پی گیا، غصے پہ کنٹرول کر گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس سے بلائے گا میرے پاس. سارے بندے غور کریں گے اللہ اسے کیا کہتی ہو؟ فرمایا ہزار روح سے خدائے کہ یوم القیامہ حتی یخرجهم من ظهورهم. اللہ اس کا چہرہ پھیرے کہ جنت کی طرف. فرمایا چہرہ کی حوریں ہوئی ہیں، ان میں سے ایک حور کو پکڑ کے جنت جائے. غصہ کنٹرول کرنے کا یہی نام. جنت کی حور دل جائے تو سب کو بندہ پکا چلا دے گا. یہ عزت کس نے دی ہے؟ ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الأكثر المخالف. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بندہ پہلوان نہیں کسی کو پکڑے اور اٹھا کے زمین پہ مار دے اپنی طاقت کے بل بوتے، وہ پہلوان نہیں. ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. غصے کے وقت جس نے اپنے آپ کو قابو کر لیا سب سے بڑا شدید میں وہ پہلوان ہے. اسے میرا نبی پہلوان کہہ رہا. پہلوان غصے والا، طاقت والا، ہمت والا، زور والا نہیں. اسے پہلوان شریر نہیں کا. شریر پہلوان اسے کہتے جس نے غصے کو پکڑ لیا. جو غصے کو قابو نہیں کر سکتا سمجھو پہ غصے کو جاتا غصہ طاقت نہ ہوگا. اس وجہ سے اللہ کے وہاں غصہ کی جانے والے کو بھی اللہ نہیں سکے. فرمایا من نفس عن مؤمن غربة من غربة الدنيا. جس بندے نے دنیا کے اندر کسی مومن بندے کو تکلیف دور کر رسائی الہی کی دنیا میں ریاکاری کے لیے نہیں، کسی کو پیسے دے دیے، کسی کو بتانا چاہتے
اس کی کمی دور ہو جائے. کسی کو سامان لے لیا اس کی کمی دور ہو جائے جلنے سے جو پتہ نہ تھا. میں آخر میں بتاتا ہوں جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہم دیتے کسی وجہ سے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ میں بھی سخی ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی غلطی کی نماز پڑھے